مبشر صاحب آپ چاہیں تو اس سوال کا بھی، کیونکہ آپ ہی لوگ ہیں جو تجزیہ کرتے ہیں، آپ کی فریٹرنٹی کے لوگ ہیں جو تجزیہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ملک تو بالکل اچھے حالات میں نہیں ہے، اور اچھے حالات میں نہیں ہونا تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں اور بہت عرصے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن یہ دیوالیہ کا ورڈ ہضم نہیں ہوتا مجھ سے خصوصی طور پہ. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بہت شکریہ نصرت. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں جو پولیٹیکلی جو ایک سنیریو ہے اس وقت، وہ پولیٹیکل سنیریو جو ہے اس میں ظاہر ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پارٹی جس کو اقتدار سے ہٹایا گیا، پاکستان تحریک انصاف، وہ مسلسل 6 سے 8 ماہ سے احتجاج پہ ہے. تو احتجاج کا حق تو ہم کسی سے چھین نہیں سکتے. وہ احتجاج ان کا جو ہے جمہوری حق ہے. تو وہ ان کے احتجاج بھی ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ جو انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے وہ ایک پرامن ہی احتجاج تھا، اور وہ یہ بار بار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں کافی حد تک انہوں نے 2 ضمنی الیکشن میں کیا ہے جی. ان کے پاس پاکستان کا جو ایک بڑا مینڈیٹ ہے وہ ہے ان کے پاس، یعنی کہ عوام کی اکثریت ان کو دوبارہ اقتدار میں چاہتی ہے. اچھا، جب ایسی سچویشن ہو تو کوئی آپ یہ نہیں سمجھیں کہ بھائی گورنمنٹ جو ہے وہ اگر غیر مقبول ہے تو اس کو میرا خیال ہے اس چیز کے اوپر اتنی بحث مباحثہ کرنے کی بجائے اس کے ساتھ مذاکرات جو ہے پراپر کر کے الیکشن کا کوئی ٹائم فریم جو ہے کوئی 2 4 6 مہینے پہلے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ ساری سچویشن کے علاوہ جو اکانومی کی آپ نے بات کی ہے، جی اکانومی میں آپ دیکھیں 2 3 چیزیں ہمارے ملک کی پلس پوائنٹس ہیں. یعنی کہ ایگریکلچر کنٹری ہونے کے ناطے ہمیں جلدی سے جلدی جو ہے وہ اچھی سے اچھی فصلیں بھی مل جاتی ہیں، جو کہ اکانومی کا ایک حصہ پراپر بنتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے ایک اچھا ریمیٹنس جو ہے وہ بھی ملتا رہتا ہے. ہاں، یہ بات درست ہے کہ ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹس ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے بہت شدید طریقے سے. اس کی وجہ ہم خود ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ہمارا حکومتی سٹرکچر ہے وہ اتنا بڑا سٹرکچر ہے جس کی اس ملک کو ضرورت نہیں ہے. اتنے زیادہ محکموں کی اس ملک کو ضرورت نہیں ہے، اتنے زیادہ پارلیمنٹیرینز کی اس ملک کو ضرورت نہیں ہے. پھر ان کی مراعات دیکھیں تو مراعات ان کی اتنی زیادہ جو ہیں وہ ہیں کہ وہ پیسہ ایسا پانی کی طرح بہاتے ہیں. اور اتنا یعنی کہ جو ہے وہ بیوروکریسی کا سیٹ اپ آپ دیکھ لیں، جی اور لیکن ان کی آؤٹ پٹ دیکھیں، آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے. آپ کسی بھی کمپنی میں کسی بھی ادارے میں دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، تو لوگ ہم سے جو سینئر مینجمنٹ ہوتی ہے وہ اس کا رزلٹ مانگتی ہے. لیکن ان کا رزلٹ زیرو بھی ہو پھر بھی، اور پھر اس کے علاوہ یہ کرپشن کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یہ موٹر وے جو بننی تھی حیدرآباد سے سکر، کتنی بڑی کرپشن، 6 ارب کا صحیح. کرپشن اس میں سے نکل آیا. ابھی زمینوں کی خریداری ہوتی. لہذا یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں تشویش میں مبتلا کرتی.